السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث بن امین۔ سیاست کے ساتھ تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، وہ ہیں دھرنا، احتجاج اور اس کے علاوہ جلسے جلوس۔ اور اس مرتبہ ایک ایسا سینیریو کریٹ ہوا ہے کہ یہ تینوں کی کال بیک وقت آ گئی ہے اور لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کرے اور احتجاج کرے، جبکہ جماعت اسلامی نے کال دی ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچے ان کے لوگ، اور پہنچنا شروع بھی ہو گئے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے دھرنا دیں گے۔ دونوں کے جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے حکومت کے اوپر، پنجاب میں اور اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اس پر آج بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں محسن رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں، حسب سابق محسن رضا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر ہے۔ سر، اسلام آباد کے کیا حالات ہیں؟ پھر کنٹینرز والا شہر بن گیا ہے۔ ہاں، دھرنوں کا شہر ہے بھائی، یہ چھاپوں کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ وہی گوشہ قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم۔ کوئی ایسا عہد آپ کے یہاں گزرا ہے؟ تیسری حکومت ہے کہ دھرنا چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 ہوا تو دھرنے اسلام آباد میں آ کے انہوں نے بلکہ بڑا دھرنا دے دیا۔ 126 دن تک وہ جاری رہا تھا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان میں ایک نیا کلچر کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے خطاب کرنے کا، للکارنے کا وہ شروع ہوا، گالیاں دینے کا۔ اس وقت تو ویسے جو ان کے پولیٹیکل کزن تھے علامہ طاہر القادری صاحب، وہ بھی بڑے فین فیئر سے اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، بلکہ یار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طاہر القادری صاحب کو تو سواری کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اصل میں تو عمران خان صاحب نے آنا تھا۔ اس مرتبہ بھی ایسا کچھ ہوگا؟ پھر دوسرا اس کی طرف بھی بات کر لیتے۔ میرا خیال ہے کہ ڈینجر ان دا ایئر از لومنگ لارج۔ ہوتا کیا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے، لیکن یہ شروعات ہے۔ پھر میں ذکر کر رہا تھا کہ دھرنوں کا شہر ہے یہ اسلام آباد۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک بہت بڑا احتجاجی، جس کو انہوں نے امن مارچ کا نام دیا تھا، وہ لے کر کراچی سے چلے اور اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ کئی دنوں تک انہوں نے دھرنا دیا، مقاصد کیا تھے، کیا انہوں نے حاصل کیا، طرح طرح کی گفتگو اس پہ ہوتی رہی۔ پھر وہ بھی ختم ہوا، لیکن زندگی تلپٹ ہو کے رہ گئی۔ اور فیض آباد کا بڑا مشہور دھرنا اور بڑا مشہور کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ شروع کیا تھا، اس پہ ججمنٹ دی تھی۔ اسلام آباد انتظامیہ کو، اس وقت کی حکومت کو، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اٹھائیں یہاں سے، لیکن وہ دھرنا اس وقت وہ تحریک لبیک کے وہ خادم المجاہدین یا امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی صاحب جو تھے وہ باقاعدہ حیات تھے اور وہ لے کر آئے تھے اس دھرنے کو ادھر۔ شاہ جی، اتنا ہم دور نہیں جاتے نا، چند روز قبل بھی انہی کی جماعت دور جائیں گے، دور ٹی ایل پی آئی چند روز قبل کی بات ہے کہ وہ پھر آ گئے، لیکن ان کے لیے کوئی کنٹینر نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کو الٹا فیسیلیٹیٹ اور نیگوسیشنز کے بھائی ہٹ جائیں، بڑے طریقے یہاں پر پہلے سے کنٹینرز رکھتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ کنٹینرز تو اس وقت بھی موجود تھے، آپ کو نظر نہیں آئے۔ اسلام آباد کی جن تنصیبات کی ذمہ داری بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ کی اور ضلعی انتظامیہ کی ہے، اس نے اپنے پروٹیکٹیو میئرز لیے ہوئے تھے، لیکن اسلام آباد کے یعنی راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں کے شہریوں نے جو ذلت اور رسوائی برداشت کی ہے، اس کو پچھلا ہفتہ ہی ہوا ہے کہ وہ اپنا دھرنا ختم کر کے گئے ہیں، اور آج پھر دھرنے کی کال ہے، احتجاج کی کال ہے۔ اور اسلام آباد، اس دھرنے کا سائز کیا ہوگا، احتجاج کتنا ہوگا، کہاں سے لوگ آئیں گے؟ آپ نے ذکر کیا دفعہ 44 کا، ہم اپنے کل کے پروگرام میں اس خدشے کا اظہار کر کے گئے تھے کہ یہ اب دھرنوں کی سیاست جو شروع ہوئی ہے، یہ الٹیمیٹلی ماحول بنے گا، نئے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ تو وہی ہوا ہے، فیض آباد ٹوٹلی بند ہے، آنے جانے والے اسلام آباد کے سارے راستے جو وہ بند کر دیا گیا، ریڈ زون سیل کر دیا گیا، ڈی چوک سیل کر دیا گیا ہے، اور کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ بہانہ بنایا جائے گا اس طرح کا کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں چونکہ بہت امپورٹنٹ ایمبیسیز موجود ہیں، ان کا تحفظ بھی کرنا ہے، تو اس لیے ریڈ زون کو تو مستقل طور پر سیل کر دیا جائے۔ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو بظاہر یہی لگتا ہے نا کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلی ہے جو اپوزیشن کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے حکومت میں رہنے کے جو بھی اس کے اہداف ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب وہ یہ ہوگا کہ جی پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوا جاتا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں جی، جب بھی پاکستان میں یہ ہوتا ہے
تو اس وقت ہی ان کو دھرنا یاد آ جاتا ہے. لیکن دھرنے کے جو وجوہات ہیں آپ ذرا اس پہ غور کر لیں. وہ تو بڑے کلیئر ہے جماعت اسلامی کے. آپ جماعتیں نہیں, میں تحریک انصاف کے دھرنے میں شمولیت کے حوالے سے یہ احتجاج کی کال کو بعد میں ٹچ کروں گا. پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں جو انتہائی برے حالات ہیں غربت کے, بے روزگاری کے, اور جو بجلی کے بلوں نے اس پہ یعنی جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے, اس ساری چیز کو ایگریویٹ کرنے میں, اس کو مزید ذلت کی طرف دھکیلنے میں کہ عام آدمی اس سے متاثر ہوگا, جماعت اسلامی کا اس پاپولر جو اس کا مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کو فارغ کیا جائے, سستی بجلی لوگوں کو دی جائے اور ریلیف دیا جائے, اتنا جسٹیفائیڈ ہے کہ پورے پاکستان کا کوئی بھی آدمی جو ہے جماعت اسلامی کے اس موقف کو یا اس مطالبے کو سپورٹ کیے بغیر نہیں رہے گا. وہ کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستانیوں کو ریلیف دیں, یہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اس چکر کو ختم کریں, آپ لوگوں کو ریلیف دیں. پھر انہوں نے دھرنے کی طرف انہوں نے کال دینے کے لیے پہلے ایک ماحول بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک دن وہ دھرنا لے کر یہاں پر نہیں آ رہے, وہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں جس جگہ پہ. ویسے تو آپ نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے کیا کہا کہ اگر آپ کو جس جگہ پہ بھی روک دیا جاتا ہے تو آپ وہاں پر دھرنا دیں, وہیں پر بیٹھ جائیں, وہیں دھرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ دھرنا ہوگا اور انتظامیہ کو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ڈی فوکس کرنا ہوگا. جس جگہ پہ بھی 10 لوگ یا 15 لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوں گے, احتجاج کر رہے ہوں گے, ان کو روکنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی فورس استعمال کرنا پڑے گی. بنیادی طور پر تو زندگی جو ہے سماجی, وہ ایک تو وہ ڈسٹرب ہوگی, اور اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ایک دن میں. کاروبار بند ہوگا, مری روڈ بند ہوگا, اسلام آباد کی مارکیٹس بند ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیں. وہ نقصان تو سر خزانے کا ہوگا نا. ایک تو خزانے کا ہوگا. کس کو فرق پڑتا ہے؟ مطلب فرق اس لیے نہیں پڑتا, آئی پی پیز کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, کوئی پروڈکشن نہیں ہے. آپ اس مغالطے میں مت رہیے کہ آئی پی پیز پاکستان کا خون اسی طرح سے نچوڑتی رہیں گی. یہ جو پبلک پریشر بنا ہے اور اس کو پبلک کی سپورٹ بھی ہے, یہ دھرنا ختم ہو جائے یا نہ ختم ہو جائے, حکومت کو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کو انڈو کرنا پڑے گا. یہ ان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ایگزیکٹلی ان کو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ وجوہات تو یہ ہیں, تو آئی پی پیز پہ تو ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں کہ وہ پاکستان کا خون کس طرح سے نچوڑ رہے ہیں, اور کون کون سے اس میں عوامل شامل ہیں, کون کون سے لوگ ہیں جن کو بینیفٹ ہو رہا ہے ان معاہدات سے. جماعت اسلامی کا بھی یہی مطالبہ ہے. الٹیمیٹلی اس کی پبلک سپورٹ میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اور دیکھ لیجئے کہ آپ نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. ویسے تو آپ سیکیورٹی کی پیش نظر یہ اقدامات کر رہے ہیں کہ یہ دفعہ 44 ہے اور ہم اجازت نہیں دیں گے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ایک طرف آپریشن عزم استحکام ہے, وہ بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. دوسری طرف احتجاج شروع ہو گیا ہے اور نئے الیکشن کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. ایک تیسری پارٹی ہے جماعت اسلامی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس نے ایک پبلک سپورٹ جس سے پبلک کو ریلیف ملتا ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کے مطالبات کیا ہیں. میں نے پہلے ذکر جس طرح سے کیا کہ عام آدمی ان کو سپورٹ کرے گا. جی بالکل. اب یہ 3 طرفہ لڑائی ہے, اور یہ چوتھی لڑائی پتہ کب بنے گی؟ جب اس کا سب سے بڑا احتجاجی کمپوننٹ اس میں شامل ہوگا, وہ ہے مولانا فضل الرحمان. اچھا, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان انتظار کر رہے تھے کہ احتجاج کی کال جو ہے وہ ہماری طرف, وہ پہلے آپ کو صرف دھمکی دے رہے تھے. ان کا کیا مطالبہ تھا کہ جی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے, نئے انتخابات کروائے جائیں, نئے انتخابات ہونا ضروری ہیں اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, اگر جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. آپ نے فارم 45 کی بنیاد پر یہ کر دیا, یہی کچھ تھا نا. لیکن ہو کیا رہا تھا, انتظار کر رہے تھے کہ تحریک انصاف نے کتنی فلائٹس لی ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, ایک بڑے احتجاج کی کال دے دیں, ایک تحریک چلائی جائے اس حکومت کے خلاف. اب یہ ماحول بن رہا ہے, لکھ کے رکھ لیجیے آپ کہ مولانا فضل الرحمان نے اکھاڑے میں اترنا ہے. بات وہی آپ والی کہ تندور گرم ہے, مولانا صاحب بھی روٹی چڑھائیں گے. بس مولانا صاحب نے یہ تنور گرم ہوتا دیکھنا ہے, بس وہ پھر اپنے پیڑے لے کر آ جائیں گے, اپنی روٹیاں بیچ میں لگائیں گے, اور پھر اس کا دائرہ وسیع ہوگا. مولانا صاحب کے پاس ٹرینڈ فورس اپنی موجود ہے, اور چوتھی 4 فورسز تو میں گنوا چکا ہوں. ایک اور فورس ہے جس کا نام ہے TLP, وہ بھی شامل ہو جائے گی اس میں. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس حکومت کو چاروں طرف سے گھیر کے چت کرنے کا جو پروگرام ہے نا, یہ اس کی شروعات ہوا چاہتی ہے. شاہ جی, جو ہماری جماعت اسلامی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے
کہ صرف کراچی تک محدود ہے یا سندھ کے کچھ باقی شہروں تک موجود ہے، اس پر میں بات کروں گا، لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ظلم، لاچاری، بے روزگاری، ناانصافی اور معاشی پستی اب سب سے ہوگا سوال. چاہے ان کا تعلق ہو ایوان بالا سے یا وہ ہوں آپ کے منتخب کردہ کردار. تحقیق، وضاحت اور صداقت کے ساتھ صداقت نامہ. ویلکم بیک. سر پی ٹی آئی، مولانا صاحب اور جماعت اسلامی، میں چاہتا ہوں ان تینوں کی اسٹرینتھ پر آپ نا علیحدہ علیحدہ سے بات کریں کہ مولانا صاحب کی اسٹرینتھ آپ نے اسٹارٹ کی تھی، میں کہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں. مولانا صاحب کی دیکھیں جی ٹرینڈ ان کی اسٹرینتھ ہے. آپ نے اسٹرینتھ کا لفظ استعمال کیا. بڑے آرگنائزڈ ہیں. پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس اس قسم کی آرگنائزیشن جس قسم کی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے نہیں ہے. جماعت اسلامی کو ویسے کہتے ہیں کہ اس کے نظریات جو بھی رہے ہوں یا وہ پاکستان میں جس قسم کا بھی سیاسی نظام لانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی بڑی تربیت ہوگی فکری اعتبار سے، لیکن ٹرینڈ فورس ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس موجود ہے. آپ نے دیکھا نہیں جب بھی ان کا کوئی دھرنا ہوتا ہے مولانا صاحب کے پاس ان کی اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہیں اور جو ڈنڈا بردار، اور ضرورت پڑ جائے تو وہ بندوق بردار بھی بن سکتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ان کی اپنی تیاری ہے. مقاصد کی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا اس وقت کا جو مطالبہ ہے وہ میرے سامنے بھی لکھا ہے کہ مہنگی بجلی کے معاہدے ہیں، اوور بلنگ کے خلاف اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جس میں شرکت کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اور انہوں نے حکومت کو جو وارن کیا، انہوں نے کہا کہ حالات خراب مت کیجیے گا، آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے دھرنے میں آپ رکاوٹ نہ ڈالیے گا. عوام آئی پی پی سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور لوگ ریلیف لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہمارے آنے کا تو ایک ٹائم ہے، جانے کا نہیں ہے. ویسے آپ نے آرگنائزڈ کی بات کی نا مولانا صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ کتنے آرگنائزڈ ہے جماعت اسلامی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ کے حوالے سے جماعتیں ہیں نا، پیپلز پارٹی کبھی بہت ہی زیادہ اس معاملے میں نا ان باقی پارٹیز سے زیادہ پاپولر بھی تھی، اور اپنی قیادت اور اس کے جو مفادات اور ہوا کرتی تھی ایک وقت اقدامات تھے یا اہداف ہوا کرتے تھے، بڑے ان کو جیلیں اسی لیے کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے متوالے نواز لیگ کے، تو وہ بنیادی طور پر چوری کھانے والے مجنو ہیں. جب تک نون لیگ اقتدار میں رہے گی سب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. مار کھانے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے ان کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے جتنا پیپلز پارٹی کا کبھی ہوا کرتا تھا. جماعت اسلامی فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے بہت آرگنائزڈ ہے. لیکن مولانا صاحب کے بارے میں مولانا صاحب نے جو اپوزیشن کی سیاست کی وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کرتے رہے. ایک دو بار انہوں نے سڑکوں کو گرم ضرور کیا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک زخمی سانپ کی طرح سے نا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بدلہ لینا انہوں نے سب سے، اور جب جلدی اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں. میں نے اسی لیے کہا نا، آپ نے سوال کیا کہ وہ کتنے آرگنائزڈ ہیں. دیکھیں تحریک انصاف آرگنائزڈ نہیں ہے. تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بہت ہے لیکن آرگنائزڈ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے، لوگوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، ایک اور پارٹی بنا لی، کسی اور جگہ پہ چلے گئے. لیکن عوامی سطح پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی آرگنائزڈ ہے. اگر وہ اس تحریک میں جو دھرنے کی تحریک اور احتجاج کی تحریک اگر کوئی بڑی شکل مولانا صاحب کی موجودگی کے بغیر اور شمولیت کے بغیر تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا حکومت مخالف ہو، یہ اس کا نہ تو اسپیکٹرم بڑا ہوگا نہ اس میں جان آئے گی. ٹھیک ہے. دعا میں یہ کروں گا کہ اگر کوئی احتجاج کی تحریک واقعتاً پاکستان میں چلنا چاہتی ہے اور نظام کی تبدیلی کے حوالے سے چلنا چاہتی ہے، نظام کی تبدیلی کیا ہے کہ پاکستان میں منصفانہ نظام جو ہے تقسیم کار کا، ایک تو وہ بنایا جائے. اور یہ جو روز آپ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں اور دھرنے دینے پڑتے ہیں، کوئی بھی آدمی خوش نہیں ہے.
دھرنے کی سیاست اور احتجاج کی سیاست سے انریسٹ کریٹ ہوتی ہے, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے چیلنجز بڑے سخت نوعیت کے ہیں, سنگین نوعیت کے ہیں, اس لیے یہ جز وقتی طور پر تو احتجاج کی کال اور اپوزیشن کی سیاست جو ہے یہ برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن لانگ ٹرم پہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں, نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال بنیادی طور پر ہے کہ مولانا صاحب فضل الرحمان کی شمولیت, ان کی شمولیت کے بغیر یہ میننگ فل نہیں ہے. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ان کا تو سٹینس بہت کلیئر ہے جماعت اسلامی کا, اور پاکستان تحریک انصاف کیا موقف لے کر آئے گی جو احتجاج کرے گی, وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر احتجاج کرنے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی تحریک انصاف پہ لگائی جانے والی ممکنہ پابندی اس کے خلاف ہوگا. اور ٹاپ آف آل جو ہے, آپ کو یہ اس بیان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ کل عمر ایوب صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پیغام جو ہے جنرل عاصم منیر تک پہنچا دیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فوج کو اور تحریک انصاف کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے. تو ان کا بنیادی طور پر یہ اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت سے تو لڑنا ضرور چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی سے ہمارا کوئی پھڈا نہیں ہے. ویسے اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے کافی دیر کر دی ہے اس طرح کا بیان بھیجنے میں. نہیں, وہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کے معاملات کے مطلب آٹا گوندتے ہوئے ہلتے کیوں ہو, وہ تو اس قسم کی بات ہے کہ یہ دیر ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے ٹائمنگ دیکھیں آپ اس کی کہ عمر ایوب صاحب نے جب یہ کہا کہ فوج کے ساتھ ہمارا تصادم کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سیاسی سطح پر جو بھی کچھ کریں گے فوج اس کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ایکشن نہ لے. انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے اس کو, اس کے لیے لفظ استعمال میں آتا ہے سٹائمی کرنا, یعنی ایک آپ کی موومنٹ ہے اور اگلی موو میری بھی ہوگی, تو انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے کہ میں تو پاکٹ نہیں کر پاؤں گا اپنی اس گوٹ کو, لیکن آپ کو بھی نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے حکومت کو دیکھیں کل میاں افتخار نے یہ کہا تھا, ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ یہ فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہے, اس میں عوام کو مت جھونکیں. ایک کل ٹرمپنگ کارڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے آ گیا کہ یہ نہ عدلیہ کی لڑائی ہے اور نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے آپس میں, یہ لڑائی بنائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی اور فوج کی. انہوں نے بیچ میں اپنی چال چل کے دراصل حکومت کو یہ دیا, تو انہوں نے میسج افواج پاکستان کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو کہ ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ پولیٹیکلی اس کو ہم جانے وہ جانے آپ دور رہیں. ٹھیک ہے, آپ دور رہی ہے, ایسا ہی ہے نا ان کا ارادہ. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ کہ حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ تحریک انصاف کی لڑائی کو فوج کے ساتھ لڑائی میں یقینی طور پر بدل دیا جائے. لیکن یہ حکومت جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ چاروں طرف سے گھری ہے, ٹیررزم کے خلاف موومنٹ بھی چلانی ہے جو افواج پاکستان نے شروع کرنا ہے, عزم استحکام کا معاملہ. سیاسی معاملے میں آپ نے 3 جماعتوں کا میں نے ذکر, ایک تو تحریک انصاف ہوگی, ایک جماعت اسلامی ہوگی, اور تیسرے عوام ہے پاکستان کے. اچھا شاہ جی, حکومت جب اتنی پریشانی میں ہے نا, اتنی مشکل میں ہے, تو ان کے اتحادی کا کس دن کام آئیں گے؟ وہ تو ہیلپ کریں گے نا, ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ اتحادی تھے ویسے, ڈولی کو کندھا دینے والے جو ہوتے ہیں نا کہار, ان میں اور جنازے کو کندھا دینے والے کہاروں میں فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر. وہ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں, یہ مجبوری کے عالم میں ہوتے ہیں, افسوس کے عالم میں ہوتے ہیں. وہ حکومت میں شامل تو ہوئے لیکن ذمہ داری انہوں نے کوئی نہیں لی. انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہوگا ایسے. کل اگر اس طرح کا کوئی موقع آئے گا تو بھائی جان وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ذرا لائٹر موڈ میں بات کرنے لگا ہوں. ایک بہت بھاری جنازہ تھا, تو ایک آدمی نے کلمہ شہادت کے لیے کہ ثواب کما لوں, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نا تھک گیا, تو دوسروں نے اس کا کندھا بدلنے نہیں دیا. اس نے کہا, اچانک بہانہ کر کے جنازہ زمین پر رکھا, تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کو میں نے مارا تھا. اس کا مطلب یہ ہے بھائی جان, اس حکومت کو بچانے کے لیے جن اتحادیوں کا آپ نے ذکر کیا نا, انہوں نے کہا نا کہ ہم نے بھائی جان ان کو یہاں تک ہی لے کر آنا تھا, آگے ہم نہیں جا سکتے. اور ان کی دور اندیشی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے. ان سے یعنی حکومت کرنے والوں سے زیادہ سیانے تو وہ تھے جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور حکومت میں شامل بھی نہیں ہیں. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے بھائی جان, اس حکومت کے خلاف طبل جنگ بج چکا ہے, تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. مطلب وہ ان کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوں گے لیکن ساتھ بھی نہیں دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی آئے گا. آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے. بہرحال اس پہ تشویش ہے کہ یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں نا, ان کی اچھا مصیبت. ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر کیا, کیا جو پچھلے دنوں ٹی ایل پی جو مطالبات لے کر آئی تھی,
کیا انہی مطالبات کے ساتھ اگر وہ پورے نہیں ہوتے دوبارہ روڈوں پہ آئیں آپ گے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ پچھلے ہفتے جو ٹی ایل پی اسلام آباد میں اس نے چڑھائی کی تھی نا، فیض آباد 5-6 دن کا دھرنا دے کے گئی تھی، وہ سٹارٹر تھا، اوکے، یعنی وہ ٹریلر تھا، فلم تو اب چلنی ہے. تو اس حکومت کو کچھ ان کے ساتھ افسوس کیا جا سکتا ہے، ہمدردی کی جا سکتی ہے کہ ابھی تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں ہنی مون کا پیریڈ بھی ختم نہیں ہوا، تو اس کی رخصتی یا اس کی طلاق کے معاملات آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا ابھی نئے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نئے انتخاباتی حل ہیں، اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ بھی ٹائم کل کم ہم نے ہے. اس پہ ڈیٹیلڈ بات کی تھی، آج تھوڑا اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں. نئے مطالبات کا زور اس لیے مطالبہ عمران خان کی رہائی سے بڑھ کے آگے کہ نئے مطالبات میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی اجازت نہیں دیتی. یہ کئی 100 ارب روپے کی ہاں پریکٹس ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا. پاکستان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، اس کو ریزالو کیا جا سکتا تھا. میں نے 2-3 اشارے کیے تھے اس کے بارے میں. ایک تو جن کی حکومت بنتی ہے ان کو بنانے دیں. آپ نے مانگے تاگے کی ایک حکومت لا کے رکھی ہوئی ہے، اس سے حکومت چل نہیں رہی. اس کا یہی حل ہے کہ فارم 45 کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی جو ہے نا ویریفائی یار کر کے یہ عدالتوں کو کام کرنے دیں، ہاں. وہ 45 پہ کرتے ہیں یا 47 بغیر پہ کسی کرتے پریشر ہیں، کے. ٹھیک ہے نا. وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوئے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فارم 45 والا معاملہ ہے تو اس کی بنیاد پر اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ حکومت نہیں رہے گی. لیکن پارلیمنٹ تو موجود ہے نا. ہاں دوبارہ الیکشن کا خرچہ تو نہیں ہوگا نا جو آپ نے بتایا. میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ تو موجود ہے نا. اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملات طے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. جس کی عددی اکثریت ثابت ہو جاتی ہے وہ حکومت اپنی بنا لے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ٹھیک ہے، میں اس میں میرا انپٹ شامل کر لیجئے اس ساری سچویشن میں. حکومت اس کے بعد جس کی مرضی آ جائے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ فچ کی رپورٹ پہ بھی ہم نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہ بھی رہے تو جو نئی بھی حکومت آئے گی ٹیکنوکریٹس کی ہوگی. تو انتخابات تو نہیں ہوتے کیونکہ پاکستان افورڈ بھی نہیں کرتا فائنینشلی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا پاکستان کے فائنینشل سسٹم میں اس وقت اتنی جان ہے، کیا پاکستان کے ریسورسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان اپنی اکنامک پروگریس جو ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا لے. یہ میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب کو رخصت کر دیا جائے، عمران خان صاحب خود آ جائیں یا ان کی حکومت آ جائے، ٹھیک ہے شاہ جی، چلے گی. ان سے بھی نہیں چلنا. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات، جس طریقے سے یہاں پر بات ہوئی کہ کیا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اربوں روپے دوبارہ خرچ کر کے نئے انتخابات کرائے جائیں. اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس معاملے کو پارلیمان کے اندر ہی سلجھا دیا جائے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.